السلام علیکم دوستو۔ حضرت امام حسین اور ان کے کنبے کو کربلا کی تپتی زمین پر شہید کرنے والوں کا انجام دنیا نے دیکھا۔ جنہوں نے محض اقتدار کی خاطر ظلم کا بازار گرم کیا تھا انہیں وہ نہ مل سکا اور محض چند سالوں کے بعد اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ثانیہ کربلا کے بعد مختار سقفی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ مختار سقفی سن 1 ہجری میں طائف میں پیدا ہوا۔ اس کی کنیت ابو اسحاق تھی اور لقب کیسان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ میں چلا گیا اور خلیفہ چہارم کی شہادت کے بعد بصرہ میں سکونت اختیار کر لی۔ سن 60 ہجری کے آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام پر حضرت مسلم بن عقیل کی مدد کرنے کی پاداش میں ابن زیاد نے اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو اس وقت مختار سقفی ابن زیاد کی قید میں تھا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آزاد کر دیا گیا۔ اہل بیت سے اسے خاص محبت تھی۔ جب حضرت امام حسین اور ان کے کنبے کی شہادت کے بارے میں اسے معلوم ہوا تو اس نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا کہ وہ قاتلین حسین سے انتقام لے گا۔ قریباً تمام کے تمام قاتلین حسین کو اس نے قتل کروا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ مختار سقفی اور اس کے لوگوں نے جن قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشان عبرت بنایا ان میں سے چند کا ذکر درج ذیل ہے۔ نمبر 1 شمر۔ دوستو، شمر نے میدان کربلا میں کند شمشیر کی 12 ضربوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے دردی سے شہید کیا تھا۔ کربلا کا احوال بتاتا ہے کہ عین موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کے سپہ سالار عمر بن سعد کو اپنی شرائط سے آگاہ کیا۔ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے معاملہ طے کروں، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو۔ یہ شرائط سننے کے بعد عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط سے آگاہ کیا۔ یہ شرائط ابن زیاد نے قبول کر لیں، لیکن شمر نے ابن زیاد سے کہا کہ کیا آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں؟ وہ اگر آج ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ابن زیاد شمر کی باتوں میں آ گیا۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ثانیہ کربلا میں شمر کا اہم کردار تھا۔ جب مختار سقفی چن چن کر قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرت کا نشان بنا رہا تھا تو شمر نے کوفہ سے راہ فرار اختیار کرنے میں عافیت جانی مگر پکڑا گیا۔ اس کو عبداللہ کامل نے پکڑا اور مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے قتل کا حکم دیا تو عبداللہ نے التماس کی کہ شمر کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ عبداللہ نے زیتون کے تیل سے بھری ہوئی ایک بڑی دیگ آگ پر رکھوائی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس میں شمر کو ڈال دیا گیا۔ جب وہ نیم مردہ ہو گیا تو اسے نکال کر اس کے ناخن اکھاڑ دیے، پھر اس کی کھال کھینچ لی اور رگیں کاٹ دیں، پھر اس کی زبان کھینچ لی گئی۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچا تو اس کا سر کاٹ کر جامع مسجد کے سامنے لٹکا دیا اور جسم کو آگ میں جلا دیا۔ سنان بن انس۔ دوستو، سنان نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا تھا۔ ایک قول کے مطابق اسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ مختار سقفی کے خوف سے یہ بصرہ بھاگ گیا۔ بصرہ سے واپسی پر عزیب اور قادسیہ کے درمیان مختار کے لشکر نے اسے گرفتار کیا اور مختار کے حوالے کر دیا۔ مختار کے ایک دوست جناب ابراہیم نے پہلے اس کی دونوں آنکھیں نکلوائیں، پھر اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کو اکھڑوایا، پھر دونوں ہاتھوں کو توڑوا دیا۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچا تو اس پر پتھر برسوائے، آخر میں اسے ذبح کر کے آگ میں جلا دیا اور اس کی خاک ہوا میں اڑا دی۔ ابن زیاد۔ دوستو، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا۔ اسی کے حکم سے پہلے مسلم بن عقیل اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ سن 66 یا 67 ہجری میں مختار کے لشکر اور اس کے لشکر کے مابین جنگ ہوئی جس میں اسے شکست فاش ہوئی اور ابراہیم بن اشتر نے اسے قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس روز ابن زیاد کا قتل ہوا وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ ابراہیم بن اشتر نے ابن زیاد کو قتل کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، پھر اس کے جسم کو پہلے الٹا سولی پر لٹکوایا، بعد ازاں اسے نظر آتش کر دیا گیا۔ ابراہیم نے اس کا سر مختار کے پاس بھجوا دیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ وہ اٹھا اور اس کے منہ پر لاتیں ماری، پھر جوتا اتار کر غلام کو دیا اور کہا کہ اسے پاک کرو کیونکہ میں نے اسے ایک نجس کافر کے منہ کے ساتھ چھوا ہے۔ پھر حکم دیا کہ عبداللہ بن زیاد کے سر کو وہاں رکھا جائے جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا
تو ایک باریک سانپ آیا جو اس کے منہ میں داخل ہوا اور ناک کے سوراخ سے نکل گیا، پھر ناک سے داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا۔ اس نے کئی بار ایسا ہی کیا۔ جب سر سولی پر لٹکا ہوا تھا تو پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور 3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ عمر بن سعد، دوستو عمر بن سعد واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف لشکر کا سپہ سالار تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت میں اس کا اہم کردار تھا۔ مختار نے عمر کو بھی عبرت کا نشان بنایا۔ شروع میں مختار نے عمر کو امان دے دی تھی، مگر ایک شرط ایسی رکھی تھی جس کا پورا ہونا محال تھا۔ وہ شرط یہ تھی کہ وہ نہ اپنے گھر سے نکلے گا اور نہ کسی نئی بات کا مرتکب ہوگا۔ عمر کو یہ امان عبداللہ بن جادہ بن حبیرہ کے ذریعے ملی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ عمر بن سعد مختار کی شرائط پوری نہ کر سکا۔ مختار کو بھی معلوم ہو گیا کہ عمر نے اس کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ عمر کی بیوی مختار کی بہن تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ مختار کے پاس جا کر اس کی امان طلب کرے۔ مختار کے پاس اس کی بہن پہنچی تو اس نے اپنی بہن کو وہیں روک لیا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ وہ عمر کو لے آئیں۔ مختار نے باقی قاتلین حسین کی طرح عمر بن سعد کو بھی بھیانک طریقے سے اور سخت اذیتیں دے کر قتل کیا۔ اس کے دانتوں کو اکھڑوا دیا، پھر اس کی ساری انگلیاں کا ہر گرہ سے کاٹا، پھر جسم کے گوشت کاٹے اور پھر آنکھیں نکلوائیں، پھر مٹی کا تیل پلایا، اور جب وہ پینے سے انکار کرتا تھا تو اس کو نیزے سے اذیتیں دی جاتی تھیں۔ آخر میں اس کو قتل کر کے آگ میں جلا دیا۔ خولی بن یزید، دوستو یہ وہی شخص ہے جو کربلا سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس کوفہ لایا تھا اور رات کو اپنے گھر میں رکھ دیا تھا۔ اس کی بیوی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو لعنت ملامت کرتے ہوئے کہا کہ تم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کیوں لائے ہو؟ بعد میں اس نے خولی کو گرفتار کروایا۔ اسے عبداللہ کامل نے گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے پہلے اس سے ان جرائم کا اعتراف کروایا جو اس سے میدان کربلا میں سرزد ہوئے تھے، پھر حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عمر بن الحجاج زبیدی، دوستو یہ نہر فرات پر متعین فوج کا افسر تھا۔ اس نے ابن زیاد کے حکم سے نہر پر اس لیے پہرا لگایا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں تک پانی نہ پہنچ پائے۔ قدرت کا انصاف دیکھیے کہ جس طرح اس نے آل رسول کو پیاسا رکھا اسی طرح یہ بھی پیاسا ہی مرا۔ یہ شخص مختار کے خوف سے بصرہ کی جانب بھاگ کر جا رہا تھا۔ راستے میں اسے خیال آیا کہ بصرہ کے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اسے ملامت کریں گے، لہٰذا کسی اور طرف جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ شراف کی طرف چلا، مگر وہاں کے لوگوں نے بھی اسے نکال دیا۔ اب یہ مختار کے خوف سے چل پڑا اور چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ مقام بیضہ میں پہنچا۔ اب اسے پیاس ستانے لگی مگر پانی نہیں تھا۔ مختار کے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ان لوگوں نے اسی مقام پر اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر مختار کے پاس لے گئے۔ حرملہ بن کال استی، دوستو حرملہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ ایک دن مختار کہیں جانے کے ارادے سے روانہ ہوا تو کسی نے اطلاع دی کہ حرملہ گرفتار ہو گیا ہے۔ مختار یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ وہ مختار کے سامنے لایا گیا تو اس نے جلادوں کو بلوایا اور حکم دیا کہ پہلے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، پھر اس پر تیر برسائے جائیں اور اس کے بعد آگ میں جلا دیا جائے۔ مختار کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس طرح یہ شخص بھی اپنے برے انجام کو پہنچا۔ اوپر جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مقابلے میں آنے والے سرکردہ افراد ہیں، لیکن مختار نے تقریباً ہر اس شخص کو عبرت کا نشان بنایا جس کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ شہادت حسین سے تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا گیا۔ شمر نے اس اونٹ کا گوشت لوگوں کے گھروں میں بھیج دیا۔ مختار نے ان گھروں کو بھی گروا دیا تھا۔ یہ اہل بیت کا دیوانہ تھا اور امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لینے میں بڑا سخت واقعہ ہوا تھا۔ محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کو قدرت نے اسی کام کے لیے چنا تھا۔ دوستو جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6000 تو مختار کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ بھی طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا کہ جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑے ہوئے اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔
حضرت ابو الشیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جس نے بھی کسی طرح کی کوئی مدد کی وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بڈھا جو اسی مجلس میں تھا اس نے کہا میں نے بھی مدد کی تھی مگر میں کسی عذاب میں نہیں مبتلا ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ چراغ درست کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی آگ نے بڈھے کو پکڑ لیا، اس کا پورا بدن جلنے لگا۔ وہ آگ چلاتا رہا یہاں تک کہ دریائے فرات میں کود پڑا مگر آگ بجھی نہیں اور وہ اسی میں جل کر ہلاک ہو گیا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔